ذرا اس اعلان کے پیچھے جو گہرائی ہے نا اس میں اتر کر دیکھتے ہیں۔ تو اب ہم سیدھا قرآن کی طرف چلتے ہیں جہاں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی کمپلیکیٹڈ فلسفی نہیں ہے، بلکہ سچے ایمان کی ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو حیران کن حد تک پریکٹیکل ہے، یعنی عمل پر مبنی ہے۔ آیت کہتی ہے جو نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں۔ اب یہاں جو سب سے زبردست بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایمان کو دو بالکل کلیئر نظر آنے والے ایکشن سے جوڑ دیا گیا ہے، یعنی یہ صرف دل میں چھپے یقین کی بات نہیں رہی، بلکہ یہ ایک ایسا یقین ہے جس کا ثبوت، جس کا پروف ہمارے عمل سے نظر آتا ہے۔ تو اب یہ جو عمل کے دو ستون ہیں، دو پلرز جنہیں سچے ایمان کی اصل پہچان کہا گیا ہے، ان کو تھوڑا اور قریب سے دیکھتے ہیں۔ تو پہلا ستون کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ یہ ہے اللہ سے ہمارا ڈائریکٹ کنیکشن، ہماری ڈیووشن۔ اور دوسرا ستون اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرنا، یعنی جنروسٹی۔ یہ ہے اللہ کی مخلوق سے ہمارا تعلق، ہماری ہمدردی۔ تو ایک طرف اللہ سے رشتہ مضبوط ہو رہا ہے اور دوسری طرف اس کی مخلوق سے۔ جب یہ دونوں اعمال ملتے ہیں نا، تب جا کر ایمان کی مکمل تصویر بنتی ہے۔ اچھا، اب ان دونوں میں سے ایک عمل ایسا ہے جس کی اہمیت، جس کا اثر صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، نہیں، اس کا اثر تو آخرت تک یعنی بیونڈ دس لائف پہنچتا ہے، اور وہ عمل ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یعنی صدقہ۔ اور یہی بات ہمیں ایک اور بہت ہی خوبصورت تصور کی طرف لے جاتی ہے، ایک ایسا تصور جو اس صدقہ و خیرات کے عمل اور اس کے ایٹرنل کانسیکوینس یعنی لازوال نتیجے کو بیان کرتا ہے، اور اسے کہتے ہیں صدقے کا سایہ۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ جو دینے کا عمل ہے، اس کا الٹیمیٹ مطلب کیا ہے؟ آخر اس کا اجر، اس کا ریوارڈ کس شکل میں ملے گا؟ اس کا جواب ہمیں حدیث میں ملتا ہے۔ سوچیں ذرا، قیامت کا دن ہے، ہر طرف شدید پریشانی ہے، سورج بالکل قریب ہے، اور اس لمحے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص اپنے ہی صدقے کے سائے میں ہوگا، یعنی وہ صدقہ جو اس نے دنیا میں دیا تھا وہ وہاں اس کے لیے ایک ٹھنڈا پرسکون سایہ بن جائے گا۔ یہ کتنا پاورفل امیج ہے نا، کہ دنیا کا ایک عمل آخرت میں ایک ٹینجبل فزیکل انعام میں بدل گیا۔ تو آئیے اس پوری جرنی کو ایک نظر دیکھتے ہیں۔ سب کچھ شروع ہوتا ہے اس دنیا میں ایک عمل سے، صدقہ دینا، پھر وقت گزرتا ہے اور قیامت کا دن آ جاتا ہے، اور وہاں وہی عمل ایک ٹھنڈے سائے میں بدل جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی سایہ نہیں ہے، یہ سایہ اس شخص کے ساتھ تب تک رہے گا جب تک سب لوگوں کے درمیان حتمی فیصلہ، فائنل ورڈکٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اب وقت ہے کہ ہم ان دونوں باتوں کو، قرآن کی آیت اور حدیث کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ کیسے ہمارے اس دنیا کے اعمال اگلی دنیا کی ریالٹی بن جاتے ہیں۔ تو قیامت یعنی یوم حساب، یہ اسلامی عقیدے کا وہ مرکزی دن ہے جب ساری کی ساری انسانیت کو اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور ہمیں بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسی فیصلہ کن دن، اسی کروشل مومنٹ میں ہمارا دیا ہوا صدقہ ہی ہمارا حفاظتی سایہ بنے گا۔ تو اگر ہم اس ساری بات کو سمیٹیں تو کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ سچا ایمان صرف ایک فیلنگ نہیں بلکہ کانکریٹ ایکشنز کا نام ہے۔ دوسری بات، قرآن نے ان میں سے دو کور ایکشنز کو ہائی لائٹ کیا، نماز اور خیرات۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ خاص طور پر خیرات کا آخرت میں ایک ڈائریکٹ فزیکل کانسیکوینس ہے، یعنی قیامت کے دن ایک حفاظتی سایہ۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ کہ یہ ڈیوائن پروٹیکشن اس وقت تک ساتھ رہے گا جب تک کہ فائنل ورڈکٹ نہیں ہو جاتا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے روزمرہ کے کام، وہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو شاید ہمیں معمولی لگتے ہوں، وہ اصل میں ایٹرنل سگنیفیکنس رکھتے ہیں، یعنی ان کی اہمیت ہمیشہ کے لیے ہے۔ خاص طور پر جب ہم کسی اور کی مدد کرتے ہیں تو وہ عمل ایک ایسے انعام کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ آخر ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ایک اتنا بڑا، ایک ابدی سایہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے ہر ایک عمل کی پہنچ، اس کا اثر اصل میں کتنا دور تک جا سکتا ہے۔